تیسرا قصہ سنگ دل باپ۔ جس زمانے کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس زمانے میں عرب کے کونے کونے میں بت پرستی کا چلن تھا۔ ہر گاؤں اور قصبے میں بت خانے تھے۔ بتوں کی پوجا زور شور سے ہوتی تھی۔ بہتوں نے تو اونٹ کی کھالوں کے بت خانے بنا رکھے تھے۔ جہاں جاتے ان بت خانوں کو ساتھ لے جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ عربوں میں قربانی کا چلن بھی تھا۔ زیادہ تر اونٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کو بھی ذبح کر ڈالتے تھے۔ کچھ قبیلے تو انسانوں کی بھی قربانی کر ڈالتے تھے، گوشت کھا لیتے تھے اور خون بتوں پر چھڑک دیتے تھے۔ عرب جنوں، دیویوں، دیوتاؤں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آدمی قتل کر دیا جاتا ہے وہ انتقام لینے کے لیے بھوت بن جاتا ہے اور اس وقت تک لوگوں کو ستاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے ان میں بدلہ لینے کا جذبہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ شراب خوری، جوا، سٹہ، جناکاری، چوری، ڈکیتی، ریزنی عام تھی۔ لڑکیوں کو مار ڈالنا خوبی سمجھتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ عربوں میں دنیا بھر کے عیب موجود تھے۔ وہ نہایت ذلت و پستی کی حالت میں تھے۔ عرب ہی کی طرح دنیا کے اور دوسرے حصوں کا بھی حال تھا۔ ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگ دو خداؤں کو مانتے تھے۔ عام طور سے شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ ہر چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سجدہ کرتا تھا۔ چوروں ڈکیتی کا پورے ملک میں زور تھا۔ روم و یونان میں عیسائی دھرم کا چلن تھا، لیکن گرجا گھروں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں اور ان تصویروں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے۔ شراب پینے پلانے کا چلن عام تھا۔ چوری، جناکاری اور دھوکہ بازی عام چلن میں تھی۔ مصر میں اگرچہ عیسائیت پھیلی ہوئی تھی پھر بھی زیادہ تر مصری بت پرست ہی تھے۔ ان میں وہ تمام عیب پائے جاتے تھے جو ایک ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ ندیوں کو انسانی جان کی بھیٹ ایک عام بات تھی۔ بھارت سے بودھ مت خارج ہو رہا تھا۔ ایک چینی پترکار لکھتا ہے کہ بھارت کا ایک گھر بھی بتوں سے خالی نہ تھا۔ صرف بتوں ہی کی پوجا نہ ہوتی تھی بلکہ ستاروں، پہاڑوں، ندیوں، پیڑوں، جانوروں، سانپوں، پتھروں اور شرم گاؤں تک کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس سمے چرتر اور اخلاق بہت گھٹیا قسم کا ہو گیا تھا۔ چینیوں کی حالت بھی صحیح نہ تھی۔ کنفیوژن اور بودھ دھرم کے ملے جلے خیالات نے دھرم کا مخول اڑا رکھا تھا۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علاقہ بت پرستی سے خالی نہ تھا۔ ہر علاقے میں کسی نہ کسی طریقے سے بت پرستی کا رواج قائم تھا۔ قیس بن عاصم بڑا خوش تھا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بیت الحرام کی بھاری بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلا جس نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو۔ اب ہر آدمی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ خوشی سے پھولا ہوا وہ مکان پر پہنچا۔ مکان پر پہنچتے ہی اس کی 10 سالہ لڑکی اس سے ملنے لپکی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اچھے ابا تم آ گئے، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ باپ کی محبت غالب آ گئی۔ اس نے لڑکی کو گود میں اٹھا لیا، اس سے پیار کیا۔ لڑکی نے پیار سے اس کے گلے میں بانہیں ڈال دی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ گول تھا، آنکھیں بڑی بڑی، ماتھا چوڑا اور روشن تھا، گالوں پر سیب جیسی لالی تھی، سر پر بالوں کی سیاہ لٹیں گوندھی ہوئی دونوں اور سینے پر پڑی تھی، ہونٹ من موہک اور دانت موتیوں کی طرح سفید تھے۔ قیس نے مارے محبت کے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پر ترنت ہی چونکا، سنبھلا اور جلدی سے لڑکی کو گود سے اتار دیا، ایسے پھینک دیا جیسے انسان کسی چیز کے دھوکے میں سانپ کو اٹھا لے اور پہچان کر ترنت پھینک دے۔ لڑکی گرتے گرتے سنبھلی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھ سے خفا ہو گئے؟
خفا نہ ہو آپ اور امی کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے کون؟ کیس کی آنکھوں سے رحم اور محبت کے بجائے جنگلی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کڑک کر کہا، جمیلہ، کیا تم بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں موم نہیں بن سکتا۔ چلی جا، جا، میرے سامنے ہے، دور ہو جا۔ معصوم لڑکی باپ کے کڑے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ اکثر بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب انہیں گھورا دھمکایا جاتا ہے تو وہ لاڑ اور پیار سے ماں باپ کو لپٹ جاتے ہیں۔ جمیلہ بھی باپ سے لپٹ گئی۔ کیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے تیز اور غصہ بھری ہوئی نظروں سے گھورنے لگا۔ جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہ دیکھی تھی۔ وہ کانپ کر الگ کھڑی ہو گئی۔ کیس کی بیوی سلمیٰ قریب ہی کھڑی تھی۔ جمیلہ سے اپنی نظر پھیرتے ہوئے کہا، اپنی بیوی سے بولا، آج جو ہوا کا طوفان آیا، طوفان کے بعد جو روشنی اور چمک ہوئی، تم نے دیکھی؟ ہاں دیکھی، بڑا سخت طوفان تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ مکانوں کی چھتیں اڑ جائیں گی، دیواریں گر پڑیں گی، لیکن ہمارے معبودوں نے ہم پر مہربانی کی، طوفان نکل گیا، مگر روشنی اور چمک میں نے اپنے ہوش میں نہ ایسی روشنی دیکھی اور نہ ایسی چمک۔ بے شک نہ دیکھی ہوگی۔ کچھ خبر ہے کہ ہم پر کیا بلا آنے والی ہے؟ سلمیٰ نے گھبرا کر کیس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، دنیا میں انقلاب آنے والا ہے۔ کیا؟ کیس نے غور سے سلمیٰ کو دیکھ کر کہا، تم نے تو ٹھیک سمجھا سلمیٰ، کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف اٹھنے والا ہے۔ سلمیٰ نے حیرت سے کہا، ہمارے معبودوں کے خلاف؟ کیا اس کا کوئی اور معبود ہے؟ ضرور ہوگا۔ عجیب بات، یہ تو نہایت عجیب۔ ابرص نے بتلایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے۔ میں حضرت محمد کو جانتی ہوں، اور میں ہی کیا، کون نہیں جانتا؟ وہ مکے کے سردار کے بھتیجے ہیں۔ وہ بڑے نیک، بڑے رحم دل، بڑے سچے، بڑے امین۔ آخر انہیں کیا پڑی ہے کہ ہمارے معبودوں کی برائی کریں؟ لیکن ایسا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ آج تک انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا؟ صحیح ہے، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں؟ ابرص کہتا ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مگر وہ آبادی میں رہتے نہیں۔ سنتی ہوں کہ ہیرا کی گفا میں تنہا پڑے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ 4-5 دن تک نظر نہیں آتے، اسی گفا میں ٹھہرے رہتے ہیں، صرف جوں کا ستو رکھتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہے ہی، پر سلمیٰ، آج مجھے بڑی خوشی ہے۔ بیت الحرام کے ہزاروں مجمع میں میرا سر اونچا رہا۔ کیا بات ہوئی میرے سرتاج؟ ابرص نے آنے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہو اور اس کی 10ویں لڑکی ہو، اور اگر وہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے تو آنے والے فتنے سے نجات مل سکتی ہے۔ اس وقت سلمیٰ، اس تمام مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جس نے 9 لڑکیوں کو دفن کیا ہو۔ سب سر جھکائے خاموش اور شرمندہ تھے۔ تب میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں۔ پورے مجمع میں حیرت اور عزت کی نظروں سے مجھے دیکھا گیا۔ فخر کی بات نہیں سلمیٰ؟ سلمیٰ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ جمیلہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ کیس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ جس جمیلہ کو اس نے سینے سے لگایا، ہزاروں مصیبتیں اٹھا کر بڑے لاڑ پیار سے پالا، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اس خیال سے اس کا دل ہل گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیس نے پھر کہا، بولو سلمیٰ، کیا یہ بات ہم سب کا سر اونچا نہیں کرے گی؟ سلمیٰ نے غم بھرے لہجے میں کہا، سر تو اونچا ہوگا، مگر کیس نے چوٹ کھائے سانپ کی طرح پلٹ کر اس کو دیکھا۔ آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ غصہ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے سلمیٰ؟ کیا جمیلہ کی محبت نے تم کو خراب کر دیا ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے۔ سلمیٰ کیس کے غصے کو دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے آنسو پی لیے۔ کیس اب بھی غصے میں بولے جا رہا تھا، ہوش میں آؤ سلمیٰ، اگر غلطی سے تم نے جمیلہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے کر اتنا بڑھا لیا ہے کہ اس کی قربانی کی خبر سے اس محبت کو ٹھیس لگ گئی ہے، تو تم اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو۔
سلمہ اب تک تو صبر کیے رہی، لیکن اب صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ شوہر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی، بولی میرے سرتاج، اس امتحان سے مجھے باز رکھو۔ مجھ بد نصیب کے دل میں جمیلہ کی شکل نے بھولی بھالی باتوں نے جگہ کر لی ہے۔ ایسا لگتا ہے میری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے میرے پیارے شوہر جمیلہ کو میرے لیے باقی رکھو۔ قیس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلی۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا، کم عقل عورت، لڑکی کی محبت میں ڈوبی رہنے والی مورخ، کیا جمیلہ کو زندہ رکھ اس کی شادی کروں، کسی کو اپنا داماد بناؤں؟ قسم ہے لات و عزا کی، ایسا کبھی نہ ہوگا۔ سلمہ نے روتے ہوئے کہا، آپ جمیلہ کی شادی ہی نہ کریں، وہ تمام عمر کنواری بتا لے گی۔ قیس غصے سے کانپنے لگا، بولا، جلیل ہستی ہے تو اور جلت کی بات ہے، دنیا کہے گی قیس کی بیٹی کو کسی نے قبول نہیں کیا، میں اس جلت کو بھی سہن نہیں کر سکتا۔ سلمہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، مقدس معبودوں کے لیے جمیلہ پر بھولی جمیلہ پر، معصوم جمیلہ پر، کمسن اور خاموش جمیلہ پر رحم کرو، اسے بچا لو۔ قیس نے کڑک کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ نادانی چھوڑو، اٹھو، دیکھو جمیلہ سامنے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہے، پرسوں وہ زندہ دفن کی جائے گی، آج ہی سے اسے سجانا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہی قیس وہاں سے چلا گیا۔ سلمہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ جب قیس چلا گیا تو جمیلہ سلمہ کے پاس آئی۔ اس نے آتے ہی کہا، امی تم خاموش کیوں ہو؟ ابا کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہی تھی؟ آج ابا خفا کیوں ہیں؟ وہ مجھ سے بھی خفا لگتے ہیں کیوں؟ جمیلہ کی باتیں سن کر سلمہ بے چین ہو اٹھی، اس نے اسے سینے سے لگا لیا، خوب بھینچا۔ سلمہ روتی جا رہی تھی اور جمیلہ کو بھینچتی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح روتے دیکھ جمیلہ تڑپ اٹھی، بولی، رو نہیں رو، میں بھی روؤں گی۔ سلمہ جمیلہ کی بات سنتے ہی چپ ہو گئی اور ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو نہ دکھی ہو، میں اب نہ روؤں گی۔ کچھ دیر بعد سلمہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی اور جمیلہ کھیلنے لگی۔ آج سلمہ کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ جمیلہ کو دیکھتی یا جمیلہ کا وچار آتا تو اس کے دل میں ہوک اٹھتی، جمیلہ اب صرف 2 دن اور زندہ رہے گی۔ آنسو جاری ہو جاتے، بڑی بے چینی سے اس نے وہ دن اور دوسرا دن بتایا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جمیلہ کو نہلایا گیا، نہلا کر بال سکھائے گئے، سر میں تیل ڈالا گیا، کنگھی کی گئی، چوٹی گوندھی گئی۔ معصوم جمیلہ خوش ہو رہی تھی، اسے کیا معلوم کہ اسے موت کی گود میں دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بہت سی عورتیں گھر میں جمع ہو گئی تھی، سبھی ہنس بول رہی تھی، لیکن سلمہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور غم سے نڈال ہو رہی تھی۔ جب سورج ڈھل گیا تو قیس اور اس کے پیچھے بہت سے آدمی اس کے مکان پر آئے۔ قیس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب شہر کے جانے مانے لوگ تھے، ان کے ساتھ ابرس بھی تھا۔ یہ سبھی سیدھے جمیلہ کے پاس پہنچے۔ جمیلہ کو گھیرے ہوئے عورتیں ایک اور کھڑی ہو گئی۔ ابرس نے آگے بڑھ کر جمیلہ کو دیکھا۔ جمیلہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بوڑھا کاہن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کچھ دیر اسے ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ابرس بولا، قیس، ایسی ہی بچی کی قربانی کی ضرورت تھی، پاک حبل تم پر اپنی برکتیں نازل کریں گے۔ پھر جمیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، بیٹا، تیری قربانی ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گی۔ جمیلہ اس کی بات سمجھ نہ سکی، بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابرس نے قیس سے کہا، چلو جمیلہ کو لے چلو۔ قیس نے کہا، جمیلہ چلو۔ جمیلہ نے پوچھا، کہاں چلے ابا؟ قیس نے کہا، ہمارے ساتھ۔ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلی، اس کے پیچھے سب چل پڑے، پر غم سے نڈال سلمہ کے ایک قدم بھی نہ اٹھ سکے۔ وہ چکرائی، سنبھلنا چاہا، نہ سنبھل سکی، غش کھا کر گر پڑی۔ سب جا چکے تھے، مکان کے بھیتر کوئی نہ تھا جو اس عورت کو سنبھال پاتا۔